نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانہ گواہ ہے کہ گفت و شنید پروگرام میں خوش آمدید، اور میرے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں جناب توصیف احمد خان صاحب. تھینک یو سر. توصیف صاحب، ہم مختلف خبروں پر بات کرتے ہیں، لیکن بڑی مزیدار جو خبر ایک آئی ہے کہ آپ اندازہ کریں دجالیت اور دجل کیا ہوتا ہے اور ڈٹائی کیا ہوتی ہے. کہ نیتن یاہو صاحب معافی مانگ رہے ہیں. خبر جب یہ ملی تو لگا کہ جناب لگتا ہے اپنی کرتوتوں پر معافی مانگ رہا ہے. معافی مانگنے کی ضرورت اس کو کیوں پیش آ گئی، حیرانی کی بات ہے. لیکن تفصیل دیکھی تو معلوم ہوا کہ وہ صدر سے مانگ رہا ہے معافی کچھ کرپشن کے حوالے سے. جی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی معافی کی جو حمایت ہے وہ اس دنیا کے سب سے طاقتور شخص کہنے کو ٹرمپ صاحب بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں. یعنی کہ اس حد تک آنکھوں پہ جسے کہیں حقائق پر پردہ. دجل وہی ہے، میں آپ کو عرض کروں دجل کیا ہوتی ہے کہ حقیقت کی آنکھ بند ہے اور دوسری آنکھ کھلی ہوئی ہے. اور اس کے اندر میں جو معافی مانگ رہے ہیں تاکہ ان کی جو اگلی جو الیکشن کیمپین ہے اس کے اندر ان کو کچھ ذرا سہولت مل سکے، اور یہ اس معافی کی بنیاد پر وہ اس میں الیکشن بھی لڑ سکے. اور پھر چونکہ ان کے وہاں پہ جو طے بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر شپ کے ہوتے ہوئے سزا کا اطلاق نہیں ہوگا. جیسے ہی پرائم منسٹر شپ ختم ہوگی تو ان کے اوپر وہ جو جرائم ان کے ہیں جو کہ فائنینشیل جرائم ہیں اور الیکشن میں کچھ گڑبڑ کرنے کے جرائم ہیں اور پیسے لگانے کے جرائم ہیں، اس پر ان کو پکڑ ہو سکے گی. میں حیران ہوتا ہوں توصیف صاحب اس بات پہ کہ اس کا اتنا بڑا جرم جو ہے بچوں، عورتوں، بوڑھوں کو مارا. پوری دنیا اس کو مجرم کہہ رہی ہے. آئی سی سی نے کہہ دیا، کتنے ہی ممالک نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ ہمارے پاس آیا تو ہم گرفتار کر لیں گے. حتیٰ کہ نیو یارک کے میئر نے بھی کہہ دیا. ٹھیک، لیکن ان کے اوپر کوئی کان پہ جو نہیں رہیں گی. وہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں. اپنے غزہ کے جو حملے انہوں نے کیے ہیں اس کے بعد جو کہنے کو ایک اگریمنٹ ہوا، پیس پلان، اس کے بعد فراڈ ہوا، وہ اس پر جو ہے سب مسلمان ملکوں کے ساتھ بھی ہوا، سب مسلمان بلکہ انہوں نے کروایا. اب ڈسکشن جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب اس کی یہ تائید کیوں کر رہے ہیں، ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا یہ جو موجودہ جو حالات ہیں ان کے، جیسے نریندر مودی جو ہے اس کو پاکستان سے جنگ کا سہارا یا اینٹی پاکستان کارڈ چاہیے اپنی بی جے پی کی حکومت کو لے کر چلنے کے لیے، اسی طرح نیتن یاہو کو جو وہ حرکتیں کر چکا ہے غزہ پہ، وہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں جاری رہیں تاکہ اگلے الیکشن میں بھی اس کی کامیابی ہو. ورنہ یہ ہے کہ کم از کم معافی تو مل جائے. آصف صاحب، یہ میں نیتن یاہو کو یہ کریڈٹ نہیں دیتا. آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف ہے مجھے. وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ عیاری ہے، مکاری ہے. دیکھیں، یہ ہے عیاری یا مکاری ہمارے لیے. جی، ہم اسے سمجھتے رہیں یا اپنے آپ کو خود سے اپنے آپ سے جھوٹ بول کر ہم اپنے آپ کو یہ کہتے رہیں کہ بھی نہیں ہم نے یہ ان کے اچھے کام میں ساتھ دیا، جیسے غزہ پلان کی بات ہوئی، یا ہمیں بیوقوف بنایا گیا. پتہ ہمیں بھی سارا ہی ہے. معاملہ کیا ہے کہ وہ بڑے اسٹیٹ ہیں اس معاملے میں کہ 70,000 لوگوں کو قتل کرنا، جس میں بچے بوڑھے آپ نے مینشن کیا، وہ جرم نہیں ہے. وہ چاہے اے پیک اسرائیلی لابی ہو امریکہ میں، چاہے زائنسٹ جو ہے لابی وہ، اور چاہے ایونجلک گروپ جس کا نمائندہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. یاد رکھیے سر کہ اوباما کے صدر بننے کا ریئیکشن تھا ڈونلڈ ٹرمپ. گوروں نے جنگلوں میں جو بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ بھی آئے پولنگ سٹیشنز پر. نسلی جو ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. اب جو ممدانی کا نیو یارک کا میئر بننا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ریئیکشن ہے جو وہاں کے لوگوں نے دیا. اب معاملہ یہ ہے کہ گیم کیسے تیار ہوتی ہے. اب اسرائیل ایک علیحدہ ملک ہے کہنے کو، اور امریکہ ایک علیحدہ ملک ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم کو معافی کے لیے اس کے کریڈینشلز کیا بتائے جاتے ہیں، وہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ اسٹریٹ ہے، میں نہیں کہتا کہ بھی وہ دھوکے باز ہیں. وہ کہتے ہیں ہم دھوکے باز ہیں. آپ سے میرا اصل میں پوائنٹ یہ تھا نا کہ بے ضمیری کی انتہا ہے. یعنی کہ معصوم جانوں کو قتل کر دینا جرم نہیں ہے. ہاں، کرپشن مالی کر لی تم نے، وہ جرم ہے. تحائف وصول کر لیے تم نے، ٹھیک ہے، وہ جرم ہے. میں یہ کہتا ہوں ہمارے ہاں بے ضمیری کی انتہا ہے. ہم نے انہی کا دیا ہوا سودا قبول کیا ہے نا. ان کے بارے میں اگر کوئی ہمیں آج بھی غلط فہمی ہے 2025 میں، تو یہ مسئلہ ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے. وہ بالکل سیدھے ہیں. اب میں آپ کو یہی بتانے لگا تھا. اب
صفیں جو ہے نا وہ بالکل سیدھی ہو رہی ہیں اور لائن ڈرا ہو گئی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ جو واشنگٹن ڈی سی میں جو واقعہ ہوا اس کے بعد جو مزید کمی تھی وہ پوری کر لی ہے. کہ بھی جو یہ ایونجلک گروپ ہے یا یہ جو زائنزم ہے یہ ایک لائن پہ ہے, دوسرے جو لوگ ہیں وہ دوسری سائڈ پہ, چاہے وہ شخص ان کے لیے ہی کام کرتا رہا ہو. اب دیکھیے میں جو عرض کرنا چاہتا تھا, نیتن یاہو کے لیے اس نے کہا جس کا پیس پلان دیا اس کے بارے میں اس نے کہا یہ وار ٹائم ہیرو ہے, اس لیے اسرائیل کے صدر کو کہا کہ اسے معاف کر دیا جائے. یہ کہانی وہاں سے چلائی گئی جبکہ ملک علیحدہ ہے. اس نے یہ کہانی شروع کی, پہلے زبانی کہا پھر پارلیمنٹ میں کہا اسرائیلی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے, کیونکہ یہ جنگی ہیرو ہے. جنگی ہیرو کون سی جنگ کا؟ غزہ کی جنگ کا, ایران پر جارحیت کا, یمن پر جارحیت کا, شام کے علاقے پر قبضہ کرنے کا, لبنان میں جارحیت کا, اور 70,000 لوگوں کی نسل کشی کو اس نے جنگی ہیرو قرار دیا. اسی شخص کے ہاتھ پر پھر سارے مسلمان ملک بیعت کرتے ہیں, اس کا پلان مانتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں اس کو نوبل پرائز دیا جائے. جی نوبل پرائز دیا جائے. اب یہ ساری چیزیں آپ ایڈ کریں نا, تو اس نے اس کے بعد نومبر میں خط لکھا. کون لکھ رہا ہے؟ امریکہ کا صدر. اور یہ جو خط لکھا ہے اب نیتن یاہو نے, ایک اس نے وہ ڈاکومنٹ لیگل ڈاکومنٹ بنا کے بھیجا ہے صدر کو, اور ایک اس نے لیٹر لکھا ہے. اس میں جو لیٹر کی زبان ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. اس نے کہا ہے کہ اس وقت اسرائیل کو یونٹی کی ضرورت ہے. یہ جو میں ہفتے میں 3 دن عدالت میں پیش ہوں گا, اس سے جو یونٹی ہے نا اسرائیل کی وہ متاثر ہوگی. جو اصل کام کرنے والا ہے, جو پینڈنگ ہے, وہ اور وہ اصل کام کیا ہے؟ غزہ کے لوگوں کا جو نسل کشی ہے. اصل کام جو ہے وہ جو اس کا روحانی مشن ہے. ہاں بالکل, اصل کام جو اس نے روحانی مشن اور گریٹر اسرائیل کو اپنا روحانی مشن قرار دیا ہے, اس کی تکمیل میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی. اب یہی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیوں اسے وار ٹائم ہیرو قرار دے رہا ہے, کیونکہ جو اگلا مشن ہے اس میں اس شخص کا بطور زائنسٹ ایسٹ ہونا, اسرائیل پر موجود ہونا ضروری ہے. یہ غزہ پلان ایک فراڈ ہے. اب سارے بھاگ رہے ہیں نا, اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, نہیں ہم نہیں ڈسارم کریں گے, ہم نہیں ڈسارم کریں گے, ہم تو وہاں جائیں گے بس وہاں یہ بھی بیٹھیں. میں عرض کروں کہ بڑی غنیمت ہے کہ پاکستان نے یہ سٹانس لے لیا ہے. یہ اردن نے بھی لیا. اردن نے, چل شکر ہے. وہ جو صدر آیا, جو بات یہ ہے کہ اوقات کیا ہے. میں آپ سے عرض کروں نا کہ جب ہمیں پیسے وہاں سے لینے ہیں IMF سے اور ورلڈ بینک سے, تو پھر ہمیں تو نوکری کی تو نخرہ کی والی بات ہے, اس میں نخرہ کر گئے آپ. جی ہم, اچھا سچی بات ہے, شکر ہے کہ نخرہ کر گئے. ہم کر سکتے ہیں, ویسے کبھی ہمت نہیں کی, کوشش نہیں کی, چیک نہیں کیا آپ نے اپنی طاقت کو, ورنہ اچھا نخرہ کر لیا کہ جناب ہم حماس کے خلاف نہیں ہو رہے. میں نے کہ یہ خبر جب مجھے ورنہ یہ تو آپس میں بھائیوں کو لڑانے والی بات ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کی ہسٹری کا ایک بہت بڑا حصہ آپس کی لڑائیوں کے ساتھ ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور ہمیں شاید باہر والوں نے کم مارا ہے, ہمیں آپس میں ہمیں مارا گیا ہے. یہ ابھی میں ایک خبر میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کی تھی کہ کوئی ایسی پراسرار پرواز آئی ہے ٹرانسپورٹ طیارے کی امریکہ سے جو ڈائریکٹ اسرائیل نہیں گئی. ابھی وہ اسرائیلی میڈیا نے ہی اسے رپورٹ کیا, وہ UAE پہنچی ہے, اور وہ اس میں ٹرانسپورٹ طیارہ, اور اس میں اسلحہ ہی اسلحہ ہے, کوئی بڑا اسلحہ ہے, کچھ سینسٹیو بھی ہے. پھر وہ پرواز جو ہے وہ اسرائیل بن گوریان ایئرپورٹ پر اتری ہے, اور باقاعدہ وہ جو اس کے اندر ٹرکس موجود ہیں, ان ٹرکس کے اوپر وہ اسلحہ لادا ہوا ہے. تو کچھ تو ہے نا یہ آپس میں ہی. اب یہ تھا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے. اب جناب وہ نیتن یاہو کا جو میں بات کر رہا تھا, اس نے وہ خط لکھ دیا. اس کی اپوزیشن جو ہے وہ اس سے اتفاق نہیں کر رہی کہ یہ نہیں ہو سکتا. جی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے کیے ہوئے جرم کا اعتراف نہیں کیا, اس نے اس پر کوئی ندامت کا اظہار نہیں کیا, فائنینشیل جرم ہے اس کا اعتراف نہیں کیا. اچھا یہ تو ہے اسرائیلی سوسائٹی کا کہ جی یہ کرپشن ہمیں ناقابل برداشت ہے. سر لیکن 80% پاپولیشن آف اسرائیل اس پر متفق ہے کہ یہ جو نسل کشی ہو رہی ہے, یا شام پر جو قبضہ ہو رہا ہے, یا لیبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ ضروری ہے. اور اس کے لیے اسرائیل میں اور جو امریکہ میں ایونجلک گروپ جو برسر اقتدار ہے, جس کا نمائندہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ, چاہے آپ اسے احمق قرار دے لیں, چاہے اسے آپ عیار قرار دے لیں, مجھے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کا بھی یہی ہے. دیکھیں لیکن جتنے بھی صدور ہیں امریکہ کے, وہ سارے کے سارے اسی طرح اپنا
محبت کا اظہار اسرائیل سے کرتے رہے اور بلکہ ایک دوسرے سے بڑھ کے کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہم صرف ٹرمپ کو لیبل نہیں کرتے, نہیں, یہ پوری ہسٹری جو ہے صاحب جتنا کھلا یہ کھیل رہا ہے نا, یہ کسی صدر نے نہیں کہا تھا کہ مڈل ایسٹرن رائیویریا جو ہے وہ بنے گا. امریکہ کے کسی صدر کی یہ ہمت نہیں تھی کہ اس کا خاندان جہاں پر وہ اس ملک کو رہتے نے وہاں پر اس کا خاندان بزنس کر رہا ہو. یہ بھی کبھی نہیں ہوا تھا. یہ امریکہ کے کسی صدر کی ہمت نہیں تھی کہ وہ دوسرے ملک کو پہلے اس کا نمائندہ ڈکٹیٹ کرے کہ یہ آپ نے خوش آمد کرنی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, اور پھر اس نے آپ کے کہے ہوئے پر 28 نکاتی پلان بنا دینا ہے یوکرین پر. یہ نہیں کبھی ہوا تھا, اور پھر وہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے. چیزیں بدل رہی ہیں. اچھا, یہ مڈل ایسٹرن رائیویریا کی بات کسی امریکی صدر کو بھی یہ تک کہنے کی تو ہمت نہیں ہوئی. صدر جمی کارٹر بھی تھا, اس نے اپنے صدر بننے کے بعد جب وہ فارغ ہو گیا تو ایک بڑی بات کی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف اگر کوئی صدر امریکہ جائے گا وہ صدر نہیں رہ سکے گا. جیفری ایپسٹین تو ایک مثال ہے, ٹپ آف آئس برگ ہے. امریکہ کی رگے جہاں پندے یہود میں ایگزیکٹلی. اور وہ جو اے پیک ہے وہ اربوں ڈالر خرچ کرتی ہے, جو کہ شاید امریکہ ہی دیتا ہے. 24.7 بلین ڈالر اس 30 کلومیٹر کے علاقے میں جنگ لڑنے کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو ایڈ دی ہے. 24.7 بلین ڈالر. اور جتنا اسلحہ وہاں استعمال ہوا ہے وہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے ایٹم بم کی انٹینسٹی سے تقریباً 100 کچھ گنا بڑا ہے. تو یہ قاتل تو اصل میں امریکہ بیٹھے ہیں. جو آپ نے ایونجیلیکل گروپ کی بات کی ہے نا, تو اصل میں تو یہ سب کے سب جو گریٹر اسرائیل والا ایشو ہے اس کو ہم جوڑیں اور احادیث کی روشنی میں جوڑیں تو وہ تو پھر اپنے مسیحا کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ آ کے وہ قائم ہوگا. تو عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے امیدوار ہیں, اور یہودی جو ہیں وہ اپنے مسیح کے امیدوار ہیں. جی بالکل. ہم مسلمان میں حضرت عیسیٰ کی آمد پہ بات رکھتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہاں پر اس طرح جو اپنا جو موقف بیچا ہے انہوں نے یہودیوں نے وہاں پہ, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسیح بھی ادھر ہی سارا کچھ آ کے, اور سارا ان کی نا کچھ چیزیں آپس میں جڑ رہی ہیں. اور وہ جڑنے کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر جو بیک اینڈ کے اوپر, جیسے ٹرمپ نے آتے ہی کہا تھا کہ دیر آر 2 جینڈرز. جی بالکل. یہ ایک مذہبی ہونے کا ایک جی بالکل یہ میسج تھا, یہ تھا. تو کچھ نہ کچھ وہ چیزیں بھی پیچھے بیک اینڈ کے اوپر مذہبی جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں, اور وہ مزید اس چیز کو جو ہے وہ. اور آپ نے ایک اور بات کی, آپ نے کہا یہ زیادہ بولڈلی کام کر رہا ہے. جی زیادہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی مذہبی فلسفی جو چل رہی ہے وہ بھی اس کو اسی طرف لے کے جا رہی ہے. اب دیکھیں اس سے اپنے ملک میں کچھ بھی ڈیلیور نہیں ہو پا رہا, یا دنیا میں بھی ڈیلیور نہیں ہو پا رہا. غزہ پلان دنیا میں ہر جگہ سوائے ہمارے, ہم نے پہلے اختلاف کیا ہمارے اسلامی ملکوں نے, اور اس کے بعد ہم نے کہا نہیں یار وہ مان ہی نہیں رہے تو چلو مان ہی لیتے ہیں. وہ مان نہیں رہے, ہم مان لیتے ہیں. یہی ہوا. باقی دنیا میں مذاق اڑا. 28 نکاتی پلان کا یہ پتہ چلا کہ وہ رشیا نے ہی دیا تھا, اور وہ اس نے آگے فلوٹ کر دیا کہ یہ امریکہ کا, وہ تقریباً سرنڈر تھا یوکرین کا. اب جو یہ ٹرمپ کی بات ہے نا, وہ وہاں پر جو کھیل رہا ہے, وہ جو میں نے واشنگٹن ڈی سی کا ذکر کیا, اس احمق شخص نے اسے بہانہ دیا اور چلے اچھی بات دے دیا. وہ لائن بڑی کلیئر کر رہے ہیں کہ امیگریشن نہیں ہوگی, تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو ہے وہ سے لوگ نہیں آئیں گے. اور یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا بھی ایک بہانہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ بھی اس میں کون سے ملکوں پر زیادہ نظر رکھی جائے گی, جہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ سو کالڈ ریڈیکلائزیشن ہو کر آتی ہے اور ہماری سوسائٹی کو خراب کرتے ہیں. اس میں پاکستان آئے گا, ایران آئے گا, افغانستان آئے گا, حتیٰ کہ کسی کو غلط فہمی ہے تو سعودیہ بھی آئے گا. وہ سعودیوں کو کہتے ہیں ہمارے پاس تیل کا سمندر ہے, ہمیں ان کی کوئی اب ضرورت نہیں ہے, اور یہ اندر سے ہمارے خلاف ہیں. ٹھیک ہے, ہم جتنے مرضی اپنے آپ کو پیش کرتے رہیں, وہ اپنی انہوں نے لائنز کلیئر کی ہوئی ہیں. اردن ہے, مصر ہے, انہوں نے وہاں رجیم کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کیوں یہ کس صلے میں ہو رہا ہے کہ اخوان پر پابندی لگائی جائے گی؟ کبھی دوستوں نے, یہ ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے سوچا ہے کہ اخوان پر اچانک پابندی اسے کیوں یاد آئی ہے, کیوں آ گیا؟ یہ صلہ ہے اس غزہ پلان کا مصر کو, اردن کو, اور اس پاسبلٹی کو بھی کم کرنا مقصود ہے کہ کہیں دوبارہ غزہ میں وہ جو ہے وہ معاملہ مزاحمت کاری جو ہے وہ زیادہ شروع نہ. برانچ ہے. دیکھیں جی, حماس نے کوئی امریکہ پر حملہ کیا. سر ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے, دیکھیں
افغانستان میں جب ملا عمر تھے، اسلامی حکومت جتنے بھی وسائل تھے اس میں انہوں نے قائم کی ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے خلاف سارا معاملہ ہوا، جتنے وسائل نہیں بلکہ جتنے وہاں اس وقت مسائل بھی تھے، اس کے باوجود انہوں نے قائم کیا، اور انہوں نے پاپی کی کاشت ختم کر دی، انہوں نے وہاں پر امن و امان قائم کیا. وہ اسلام ایز اے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم وہاں پر لانا چاہتے تھے، بس یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ. اچھا میں آپ سے عرض کروں، جو یہ پابندی لگی نا، اس ریفرنس کو ہم سمجھ لیں کہ جو مغرب ہے نا وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے نظام کے علاوہ کوئی اور نظام اس دنیا میں پریویل کرے، ٹھیک ہے جی، اور اسپیشلی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم آف اسلام کہیں جی ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے. اخوان المسلمون ان جماعتوں میں سے ہے جو اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، پولیٹیکل اسلام، پولیٹیکل اسلام اس وقت مغرب کے لیے سب سے زیادہ جو خوفناک، جو ان کے لیے جس کو ہے نا کہ نائٹ میئر ہے، وہ یہ پولیٹیکل اسلام ہے. اب مزے کی بات کیا ہے، یہ پولیٹیکل اسلام ہی نے تو اسٹیبلش ہونا ہے، اور اس ہی کو روکنے کے لیے تو یہ ساری کاوشیں ہو رہی ہیں، اسی کو پلوٹ کرنے کے لیے آئیزز اور داعش بنائی جاتی ہے، تاکہ دیکھ لو بھائی یہ بدترین چہرہ ہے، نہیں بلکہ کہتے ہیں اصل چہرہ یہ ہے جی. بنانے والے وہ خود مان گئے، ہم نے خود بنایا سر، ان کو انہوں نے لیبیا میں استعمال کر لیا، شام میں کر لیا. اس کے بعد سے خلافت کا نام بدنام ہو گیا. ہاں جی بالکل ہو گیا، عام مسلمان کے سامنے جو ہے بدنام ہو گیا. اور کس طرح وہاں پہ ان کا ظلم دکھایا، پھر انہوں نے موویز بھی بنائی، سارا کچھ کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ ابلیس جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا نظام کہیں پہ بھی قائم ہو، اس کے لیے اس سارے کے سارے پوری دنیا جو ہے وہ اکٹھی ہو کے سامنے آ جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی بہانہ لگاتی ہے. ہم مسلمان بھی کمزور ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی جو ہے نا وہ فراہم کرتے ہیں انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی. تو ابھی آپ نے جو ذکر کیا نا الاخوان سر، یہ دس از دا بگننگ، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک ان کا پورا نظام اور وہ گریٹر اسرائیل قائم نہ ہو جائے، کہیں سے پولیٹیکل اسلام کی بات نہ آئے. اچھا یہ میں ایک بات آپ کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پچھلی صدی کا پہلے 50 ایئرز میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، وہ صدی عجیب و غریب تھی. جو اسکالرز پیدا ہوئے، ایون برے لوگ بھی اسی ہی لیول کے، اسی ایکسٹریم لیول کے برے لوگ بھی پیدا ہوئے. ہٹلر بھی تھا، مسولینی بھی تھا، لیکن میں ایشیا کی بات کر لوں تو اس میں یہ بڑے لوگ، یہ اسی میں یہ اخوان بھی، میں گفتگو مختصر کرتے ہوئے کہ اخوان بھی پیدا ہوئی. اور جب وہ بنانے والا جو شخص ہے وہ اس وقت 22 سال کا تھا، حسن البنا. وہ شہادتوں کی بھی داستان ہے اخوان. دیکھیں اب آپ ٹائم لائن دیکھیں، یہ کب بنا ہے؟ یہ تقریباً 1928 میں. 1924 میں کیا ہوا تھا؟ وہ خلافت والا، ایگزیکٹلی. جب خلافت ختم ہو، خلافت جیسی بھی تھی، ٹوٹی پھوٹی بھی تھی، ایک سہارا تھا، ایک مسلمانوں کی ایک اجتماعیت کی ایک سمجھ لیں یو این او تھی. چلو آج جو حالات یو این او کے ہوئے ہیں، کم از کم کچھ تو تھا. اور وہاں کا خلیفہ گلوبلی کہلایا کرتا تھا، ٹھیک ہے سر. جب وہ خلافت ختم ہوئی اور مسلمان جو ہے اس کے لیے بغیر کسی خلیفہ کے رہنا، اس کے لیے یہ اس کے اندر نہیں آتا. وداؤٹ پولیٹیکل اسلام جو ہے نا، جب کہ اسلام پریویل نہ کر رہا ہو یا خلیفہ نہ ہو، تو مسلمان کا کام ادھورا ہے. ٹھیک ہے. ضرورت محسوس ہوئی کہ یار یہ تو بڑا کام ہو گیا، لارنس آف عربیہ اور فلاں اور فلاں، اور پھر عرب مل کے اور جنہوں نے خلافت کا بیڑا غرق کر دیا اور اتنے اسلامی ممالک بن گئے. تو وہاں سے پھر شروع ہوا دوبارہ سے کہ پھر خلافت کی کوشش کی جائے، خلافت کا احیاء کیا جائے. اس سے پہلے آپ دیکھیں 1924 سے پہلے آپ کو کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آئی. نہیں نظر آتی. ڈائنامزم والی علمی شخصیات بے تحاشا ہیں، کمال شخصیات، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ سب کے سب ڈائنامک اسلام کی بات اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اسلام کا ایک چھتری کی حیثیت میں اوپر موجود تھا. جیسے وہ چھتری ہٹی ہے تو ضرورت محسوس ہوئی کہ بھائی چھت تو پہلے لے کے آؤ. گھر کے اوپر چھت بنے گی تو پھر گھر کے اندر سکون ہوگا، یا تو لہٰذا وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا الاخوان المسلمون کے ساتھ، آپ نے فرمایا نا کہ شہادتوں کی داستان. ٹھیک. وہ کیوں
کہ یہ بات نہ اٹھ سکے. میں یہی کہنے لگا ہوں, یہ اب کا معاملہ نہیں ہے. جب ہی یہ سوچ آئی کہ پولیٹیکل اسلام ہو, معاشی اسلام بھی ہو, ایک باقاعدہ سسٹم آپ کہہ لیں نا, جو جیسے ڈاکٹر حسن البنا نے کہا کہ یہ ہم وہ سوچ دے رہے ہیں جس میں اس نظام کے تحت آپ کا معیشت بھی اسی کے تحت چلے گی, آپ کی سیاست بھی اسی کے تحت چلے گی, آپ کی حکومت بھی اسی کے تحت چلے گی. یہ بات ہے نا, یہی تک تو تکلیف دیتی ہے. اب اگلی بات جو میں آپ کو اپنے دوستوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں, یہ دنیا کی پولیٹیکل اسلام کے حوالے سے سب سے بڑی تنظیم ہے. اس کے 50 لاکھ ممبرز کہے جاتے ہیں. اس پر یہ ضرور ہے کہ یہ اس کی پراکسیز ہیں, فلاں پراکسیز ہیں. میں وہ جو حماس کی بات کرنے لگ رہا تھا, حماس جنگ آزادی لڑ رہی ہے. حماس امریکہ یا رشیا پر حملہ کرنے نہیں گئی. انہوں نے بڑا ہی کلیئر رکھا ہے کہ وہ اسرائیل سے لڑیں گے. اچھا, مزے کی بات ہے, انہوں نے یہ بھی نہیں کہا حماس نے کہ ہم وہاں پہ اسلامی نظام قائم کریں گے. آج تک حماس نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ اخوان کی برانچ ہے. انہیں یہ کہا جاتا ہے چونکہ یہ ان کی سوچ سے تعلق رکھتے ہیں. بھئی جو بھی اپنے پولیٹیکل اسلام کی بات کرے گا وہ کسی سے تو جوڑیں گے. اس میں ہماری جماعت اسلامی بھی اسی انسپریشن میں ہے, اسی طرح کی سوچ ہے. ابوالکلام آزاد نے حکومت الہیہ کا قیام, جی بالکل, یہ علامہ اقبال, اب آپ یہی تو میں کہنے لگا تھا, یہ سب لوگ ایک ہی وقت میں پیدا ہو رہے ہیں. اور وہ وقت ہے جب چھت ہٹی ہے, جب چھت ہٹی ہے. یہ بالکل یہی بات ہے. اب مزے کی بات جو ہے, میں امریکہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. جو اخوان کا سب سے بڑا انفلوئنس ہے, مصر نے تو پابندی لگا دی, ابھی بھی محمد مرسی سمیت ہزاروں لوگوں کو پھانسیاں دی گئی ہیں, ہزاروں لوگوں کو. وہ سید قطب شہید سے لے لیں, اب جب سے بھی لے لیں, جمال عبد الناصر وہ پاپولسٹ تھا, اس نے بھی نکبہ کے بعد بھی پھانسیاں دی گئیں, اور اب بھی یہ رجیم ایسے نہیں قائم. $1.5 ارب بھی ملتا ہے اس کو اسرائیل کی حفاظت کے لیے. سب سے بڑی تنظیم اور مؤثر تنظیم سر وہ امریکہ میں ہے. کیئر کے نام سے, مسلم امریکن سوسائٹی کے نام سے, ویلفیئر کے بہت سارے کام ہیں. اور اس میں وہ کہتے ہیں جی کوئی بھی آ جائے, چاہے وہ مسلم نہ بھی ہو, وہ اس نظام کے تحت آ جائے. تو یہ جو زیرو سم گیم والا نظام ہے جو امریکہ کا ہے یا ویسٹ کا ہے, جو گلوبل نارتھ کا ہے, اس کا جو ریپلیسمنٹ ہے وہ ہم ایک خوبصورت نظام دے سکتے ہیں. تو جو وہ دہشت گرد قرار دینے جا رہا ہے, وہ اصل میں اپنے امریکہ کے اندر جو ان کا انفلوئنس ہے اخوان کا, اور جتنی بڑی بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ویلفیئر کی, وہاں پر ویلفیئر کی خاص طور پر, یہ ان کا کلا کما بھی مقصود ہے. نہیں دیکھیے, ایک اور بات اہم بات ہے سر اس میں, یہ آپ کی بات بہت ویلڈ ہے, میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جو اسرائیل اور امریکہ کی بدماشیاں 7 اکتوبر جب سے یہ ہوا ہے حماس کا معاملہ سامنے آئی ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا کی مسلم یوتھ بھی, دیگر یوتھ جن زی کی بات کر رہا ہوں, جن زی, ان کے سامنے کھل کے آ گیا کہ بھئی حق کیا ہے. اور اسرائیل اور امریکہ کو واپس ان کس نے کیا دنیا میں, یہ بھی تو بتائیں نا اپنی جن زی کو یہ بھی پتا ہے کہ اپنوں نے کیا ہے. میں ایسا بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اب حماس پہ, یہ جو اس پہ الاخوان پہ پابندی آ رہی ہے سر, وہ چاہتے ہیں کہ پھر اسرائیل کی مصر ڈی اسٹیبلائز نہ ہو جائے. جی بالکل, ٹھیک ہے, وہاں کی یوتھ کھڑی ہو گئی. اردن میں 70% آبادی فلسطینیوں کی ہے. ابھی چونکہ اگر خدا نخواستہ یہ آگے بڑھ کے اور غزہ کو صفائی کرتے ہیں تو مسلم خون جو ہے, جو قرآن, اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو قرآن پڑھنے والا ہے, میں بیچ میں ایک ایڈ کر دوں, یہ اس پر بھی آپ بتائیے گا, کیا یہ ریوارڈ نہیں ہے اس پیس پلان کو انڈورس کرنے کا دونوں ممالک کے لیے؟ یا ایون یہ UAE میں بھی موجود ہے, یہ لیبنان میں بھی موجود ہے, اور یہ جو خاص طور پر جہاں جہاں بھی ڈائنیسٹیز ہیں وہاں پر اخوان بھی موجود ہے. جی پلیز آپ بتائیے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک اب واپس اٹھنے ہے معاملہ, ظلم کے خلاف معاملہ اٹھے گا. اب یہ روک نہیں سکتے, دنیا نے دیکھ لیا ہوا ہے, اس کے لیے یہ پیش بندیاں کر رہے ہیں. میں آپ سے جو بات کرنا چاہا تھا وہ معافی آ گئی, اسی میں شامل ہو گئی, اس میں آ گئی. بس جیسے وہ اپنا بس وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو پوپ سے معافی مانگ لی تھی نا, کہ وہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ سولی پہ چڑھانے کے معافی پارڈن. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل میں نیتن یاہو سے بڑا خونی کوئی نہیں ہے, اس لیے اس کی ضرورت ہے اس وقت. اس میں جو ایڈیشن ہوتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ جس طرح یوتھ قرآن سے جڑے گی, قرآن کا میسیج سمجھ میں آئے گا, تو وہ آرام سے نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یوٹیوب کا ایک بڑا جانبدارانہ رویہ سامنے آ رہا ہے.
یعنی کہ ڈاکٹر صاحب کی وہ ویڈیوز جس میں کہ صرف ترجمہ قرآن ہے، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ اینٹی سیمیٹک اس لیے ہیں کہ اس میں یہودیوں کو کچھ برا بلا کہا گیا. بات یہ کہ قرآن خود کہہ رہا ہے مغضوب علیہم اور ضالین کے شمار کر رہا ہے. اس کے بعد یہودیوں کے جو بھی ان کے تھے وہ جرائم وہ قرآن میں گنا رہا ہے. تو جب قرآن پڑھیں گے، قرآن کو جب اب قرآن کی طرف، میں آپ کو بتاؤں 9/11 کے بعد سے قرآن کی طرف ایک رجوع شروع ہوا ہے. یہ نیچرل ہوا ہے، آرگینک جس کو ہم کہتے ہیں. اور یہ پرووائڈ انہوں نے خود کیا، جواز انہوں نے فراہم کیا. اب جو یہ معاملہ شروع ہوگا، یہ پیش بندیاں کر رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو ظلم و ستم ہوگا. ابھی دیکھیں جو یہاں پر جو آیا ہے سوڈان کے اندر جو ظلم شروع ہو گیا ہے، اس کا تو سونا اس کا دشمن ہو گیا. بات ہے کہ میں کہنے کا میرا مقصد ہے کہ یہ جو اب نظر آ رہا ہے، جیسے آپ نے کہا نا لائن کلیئر ڈرا ہو رہا ہے. ایک ہے باطل، بالکل، اور ایک جو ہے باطل نہیں ہے. ابھی حق کلیئر نہیں ہوا لیکن باطل کلیئر ضرور ہو گیا. ایک ان کے حوالے سے مسلم اور غیر مسلم جو ہے نا وہ بھی انہوں نے وہ بھی لائن کلیئر کر لی. جی، تو اس لحاظ سے یہ اب یہ بڑھے گا. جی اچھا، پولیٹیکل اسلام کے بارے میں پھر ہم وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے جو کہ ایک ہے دجالی نظام، ایک ہے اسلامی نظام، ایک ہے حزب اللہ، ایک ہے حزب الشیطان. یہ لائن اب آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور کچھ عرصے بعد یا آپ ادھر ہوں گے یا ادھر ہوں گے، درمیان میں آپ نہیں رہ سکتے. جی، کیونکہ اگر آپ درمیان میں ہوئے تو آپ ادھر ہی شمار ہوں گے. بالکل ٹھیک. وہ تو آپ ان کو سمجھیں کہ گھر بیٹھے یا آپ اللہ، جیسے کہا تھا either you are with us اور اگینسٹ، تو either you are with اللہ. کیا وقت تھا امریکہ یہی کہا کرتا تھا، either you are، جب قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یا تو آپ اللہ کے ساتھ ہیں تو حزب اللہ ہے، یا اللہ کے خلاف ہے تو آپ حزب الشیطان ہیں. اور حزب الشیطان کے جو کریکٹرسٹکس بیان ہو رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جو بھی جو ہے نا اس کے اوپر پورے اتر رہے ہیں. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. اچھا سر، تھوڑا سا اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ جو معاملہ آ رہا ہے افغانیوں کے حوالے سے، آپ نے ہمسایوں کی بھی تو خبر ہے، اپنے افغانیوں کے حوالے سے معاملہ ہے. دیکھیں، کیونکہ پہلے بھی ذکر آیا اس کا ملا عمر کے دور حکومت کا، اس وقت کے طالبان اور قطر ایگریمنٹ کے بعد کے طالبان، اور اس کے بعد اب جو یہ حالات ہو رہے ہیں کہ جناب پاکستان تو شکوہ کر ہی رہا ہے کہ جناب یہاں سے حملہ ہو رہا ہے. یہ کام تاجکستان میں بھی شروع کر دیا. وہاں پہ جا کے ایک ڈرون اور اس کے ساتھ دستی بم لگا کے وہاں پہ حملہ کر کے، اور مارا کن کو؟ چینیوں کو مار دیا. چینیوں کو مارنے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ زیرو سم گیم والوں کو. جی اچھا، بلاک کی گیم کھیلنے والوں. تو یہ ایک عجیب کہانی جو ہے یہ شروع ہوئی ہے کہ یہ اب اس طرف سے بھی جو ہے وہ معاملہ آ رہا. پھر ایک اور کام ہو گیا کہ واشنگٹن کے اندر ایک حرکت ہو گئی، اس کو ابھی بلیم جو ہے وہ افغانی پہ لگا. اب اندازہ کریں کہ وہ شخص انہی کے لیے CIA کے لیے کام کرتا انہی کے لیے. اچھا، یہ آپریشن الائز ویلکم کے تحت وہ وہاں لے جائے گئے جو ایویکویٹ کیا گیا، اور ڈھیروں کے ڈھیر. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ٹرمپ آ گیا. اس کے نزدیک یہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ایجنٹ تھے، ان کا کام آ گیا، یہ تو ساتھ یہاں پر لے آئے ہیں. تو اس نے وہ امیگریشن کی بنیاد پر وہ جو شروع کر دیا. اب وہ میرا خیال ہے واشنگٹن DC میں موجود تھا، ڈیسپریٹ تھا. جب آپ ڈیپورٹ ہوں گے تو آپ افغانستان ہی جائیں گے نا، تو وہاں جو حشر ہوگا وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو اس نے جناب وہ اٹیک کر دیا. اب وہ اٹیک اس کا، حالانکہ اس کی ڈیسپریشن ہے کہ ہم نے کیا اور یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس کے ہاتھ بہانہ آ گیا. اب تو وہ سب کے خلاف ہے نا. ایران ورلڈ کپ نہیں کھیل رہا فٹ بال کا، پتہ ہے ایران نے کے لوگوں کو انہوں نے ویزا ہی نہیں دیا. یعنی فٹ بال ورلڈ کپ بھی پولیٹیسائز ہو گیا. سر گیم میں ساری پولیٹیسائز. ہاں جی. ICC کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں وہ تو سارے کے سارے ایسے ہی ہیں. کسی وقت میں اولمپکس کا بائیکاٹ ہوا کرتا تھا. خیر وہ افغانستان کی طرف آتے ہیں. اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ انہوں نے اپنی قوم سے غداری کی تھی اور امریکہ کے پٹھو بن کے انہوں نے وہاں پہ کام کیا تھا، اور بظاہر امریکہ نے ان کو بلا لیا، اپنی جنت میں بلا لیا. اور دیکھیں اب انجام کیا ہونے جا رہا ہے. بالکل یہ عبرت ہے. یہ پاکستان کے ان امریکی پٹھوؤں کے لیے بھی عبرت ہے، سب کے لیے. جی اب ان کے نزدیک دیکھیں کیا ہے، تم اپنی قوم کے نہیں ہو سکے تو ہمارے کہاں سے ہوگے. یہی بات ہے، ویسے ہونا بھی چاہیے، یہ لا نیچر ہے. کبھی آپ اپنے نہیں ہو، اپنے بھائیوں کے نہیں ہو سکے، لیکن بھائی کیا کر رہے ہیں؟
یہ بھی تو دیکھنا ہے. یہ بات بہت دیکھنے والی ہے. اب سر یہ نظر کیا آ رہا ہے اب اس کے بعد جو افغانستان کے اندر دیگر طاقتیں اکٹھی ہو رہی ہیں اور جس میں کہ احمد مسعود جو ہے، احمد شاہ مسعود کا بیٹا بھی اور جنرل دوستم بھی، یہ جو ایلیمنٹ اکٹھا ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس ایلیمنٹ کو جسے بشمول پاکستان کے اور ممالک جو ہیں ان کی تائید حاصل ہے کہ بھائی اب جو موجودہ طالبان حکومت ہے یہ ایک طرح سے کچھ چیزوں میں یہ وہ پالیسی ٹو کر رہی ہے جو پاکستان کے خلاف ہے، جو انڈیا ڈریون بھی ہو سکتی ہے، خطے کے بھی خلاف ہے، اور اب تاجکستان کی طرف بھی آ گیا ہے، تاجکستان کے وہاں پہ بھی معاملہ ہو گیا ہے. تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے یہ سینیریو فیوچر کا؟ دیکھیں، میں ہمارے جو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کی بات کو لے لیتے ہیں، وہاں سے ڈسکشن شروع کر لیتے ہیں کہ ہم تو مکمل آپریشن میں جا رہے تھے. اٹس اے نیوز، ویسے بگ نیوز، کہ ہم تو وائپ آؤٹ کرنے میں جا رہے تھے. تو قطر اور ترکی نے، خاص طور پر قطر نے بیچ میں پڑ کر کہا کہ سیز فائر کر لیتے ہیں، معاہدہ کر لیتے ہیں، اور پھر معاہدہ ہو نہیں سکا، سیز فائر ختم ہونے کا اعلان ہو گیا. لیکن اس کے بعد بھی کوئی ایسکلیشن نہیں ہوئی. یعنی معاملات برداشت جو ہے وہ یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ بھی اب نو مور. ٹھیک ہے، معاملہ یہ ہے کہ میرا آپ سے اس بات میں تھوڑا سا مؤدبانہ سا اختلاف ہوگا. میں نے ایک کالم لکھا تھا جب یہ فتح کر رہے تھے، اور وہ میرا خیال 14 یا 15 اگست کو چھپا تھا 2021 میں. 2021. اچھا، اٹ واز انفارمیشن بیسڈ. یہ وہ والی طالبان نہیں ہے جو ملا عمر کی تھی. آئی ایم سوری ٹو سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ملا عمر پر، آپ کو یاد ہوگا، ایک پریشر تھا طالبان کے اندر سے ہی کہ حکومت بچا لی جائے، کچھ چیزوں پر سمجھوتا کر لیا جائے آفٹر 9/11، بشمول اسامہ بن لادن، اسپیشلی اسامہ بن لادن، کہ ہمیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس بارے میں بھی یہ اطلاعات ہے کہ وہ عقل مند آدمی تھے. وہ جب انہیں کوئی ایسے نظر آئی نا کوئی موومنٹ، تو انہوں نے، میرے پاس یہ ہے، یہ ابھی مفتی عبد الرحیم صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا، ایک مصطفیٰ ابو حامد ہیں جو پہلا عرب مجاہد ہے جو رشیا کے خلاف لڑنے پہنچا تھا افغانستان میں. ہی واز دا فرسٹ ون. اور اسی کا داماد شاید کہا جاتا ہے کہ اب وہ القاعدہ کا شاید ہیڈ کر رہا ہے، سیف العدل. اس نے کہا کہ مجھے بھی اس کی کتاب ہے، مجھے ملا عمر نے بھیجا کہ اسامہ بن لادن کو کہیں کہ یہ کام نہیں کرنا. کوئی بھی، یہ نہیں کہ 9/11 کو انہیں پتا تھا کہ کوئی اگر امریکہ کے خلاف کاروائی اگر کرنی ہے تو وہ اس سے پہلے ایک جو ان کے بحری جہاز کے اوپر وہ یمن کے اندر جی اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کون سی اٹیک کی بات ہو رہی ہے، مجھے یہ نہیں پتا. وہ جو مینشن کر رہے ہیں، پھر وہ یہ بھی مینشن کر رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن آخر عربی تھے نا، تو وہ بیعت بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. تو یہ بیعت کروانے والے بھی مصطفیٰ ابو حامد ہیں، یہ بھی انہوں نے لکھا ہے. اور اس کے حوالے سے جناب اگلی جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہ تب بھی کوئی اسی شورا کے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ حکومت بچ جائے. ملا عمر ڈٹے رہے. اب وہی لوگ ہماری طرف سے لوگ گئے تھے سمجھانے، جی گئے تھے ہمارے فوجی ڈی جی آئی ایس آئی گئے تھے، جنرل محمود گئے تھے، اور انہوں نے جواب دے دیا تھا. اب یہ وہ طبقہ ملا عمر نہیں ہے، بس اسٹینس ان کا حق پر تھا جو بھی تھا. اب ہم تاریخ سے آگے آتے ہیں نا کہ وہ اگلا آ جائیں. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ان کا احتساب خود کرتے ہیں، آپ ہمیں ثبوت دیں، ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ اب جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ ہے کہ یار ہمیں 20 سال ہو گئے لڑتے لڑتے، تو اب بڑی مشکل سے حکومت بنی ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے جہاں جہاں سے جیسے جیسے نظام چل رہا ہے نا، نظام چلائیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو لوگ ہیں ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے حالات کا تقاضا ہوتا ہے، کلٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں. جو میں نے اپنے آرٹیکل کی بات کی، اس وقت میں جو دوحہ معاہدہ ہوا تھا آپ اس کو پڑھ لیں، اور وہ دوحہ معاہدہ کس طرح سیکریٹلی ہوا، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد اوپنلی ہوا، پھر پاکستان کو شامل کرنا پڑا. پہلے پاکستان کو باہر رکھا گیا، حتیٰ کہ افغانستان کی انسٹالڈ گورنمنٹ کو بھی باہر رکھا گیا. کچھ تو تھا جس کی پردہ داری تھی. 2019 کے بعد طالبان اور امریکہ نے ایک دوسرے پر حملے نہیں کیے. تو اب $40 ملین، اس نے آگے پیسے کم کیے ہیں، $70 ملین پہلے ملتے تھے، اب $40 ملین پر ویک ملتے ہیں، پر ویک.
فرام امریکہ، قطر کے اس کے علاوہ ہیں، ٹو طالبان گورنمنٹ، ٹو طالبان گورنمنٹ، اور کیش میں ملتا ہے فار آئی ڈونٹ نو، وہ تو اپنی طرف سے ایڈ دیتے ہیں، اور وہ کیش میں جاتا ہے، کیش میں، کیونکہ اسٹیٹ بینک کو کوئی منی ٹریل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ 465 ارب روپے کا میں نے حساب لگایا جو سالانہ ملتے ہیں. 4 کروڑ کی آبادی ہے، اس لیے ان کا ڈالر سٹیبل ہے، وہ ہمیں تانا دے سکتے ہیں. اور 7 ارب ڈالر کا اسلحہ بھی ملا، 7 ارب ڈالر کا اسلحہ بھی ملا ہے، چھوڑ کے گئے ہیں. چھوڑ کے گئے. اب وہاں کے جو لوگ ہیں جو پاکستان مخالف جو ہیں وہ تب بھی تھے، ملا عمر کے دور میں بھی تھے، یہ بھی میں بتا دوں. وہ یہ کہتے ہیں ہماری نظریاتی اساس پاکستان میں ہے، وہ ایٹم بم سے بھی تگڑی ہے. وہ نظریاتی اساس جو ہے وہ میرا خیال ہے اب وہ اس طرح اعلان نہیں ہے جس طرح ملا عمر کے دور میں تھی. ایک بات. دوسرا، ان کے ذہن میں جو آرگنائزیشنز وہاں انہوں نے رکھ لی ہیں اپنے لیے، جو ان کا پارٹ اینڈ پارسل ہے، وہ آرگنائزیشن میں نہیں کہتا کہ ان کے پاس ان کو کنٹرول کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. میں یہ صاف کہتا ہوں کہ وہ کنٹرول کرنا ہی نہیں چاہتے. ادروائز بندہ منت سماجت ہی کر لیتا ہے کہ یہ ہماری نئی گورنمنٹ ہے، یہ لوگ لٹے پٹے ہوئے ہیں، جنگ زدہ ملک ہے. لیکن وہاں انڈیا کا جا کر وہاں پر انڈیا کو دعوت دینا، ویلکم کرنا، پھر انڈیا کا طیاروں کے ذریعے جناب تجارت کا اعلان کر دینا، اور پھر جناب تاجکستان پر اٹیک، یہ جو معاملہ، اور چینیوں پر اٹیک، پھر اس کی ذمہ داری نہ لینا، اور تاجکستان کو یہ کہنا کہ ہم اس تفتیش میں پوری طرح تعاون کے لیے تیار ہیں. یہ آفر پاکستان کو کبھی کیوں نہیں ہوئی؟ غور کیا آپ نے؟ جو پاکستان میں چینیوں پر حملے ہوئے، اس کی ایک انونیمس سی کوئی تنظیم ذمہ داری لے لیتی ہے، وہ بھی اسی لیے نہیں لی جاتی کیونکہ چین سے مفادات درکار ہے. اب یہ 2025 ہے، یہ عیاریاں چلیں گی نہیں. وہی فارمولا وہاں پر اپنایا گیا. آپ کے وہ کنٹرول میں نہیں ہے، وہ لوگ جنہوں نے حملہ کیا تاجکستان میں، تب بھی وہ کنٹرول میں، تب بھی جواب آپ نہیں دینا. ٹھیک ہے، وہ میرا خیال ہے کہ انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے، جو لوگ پیسے دے رہے ہیں ان کی ڈیوٹی یہ ہے. بڑی گیم میں آپ چین کو دیکھ لیں، چین کا راستہ روکنا ہے. سینٹرل ایشیا میں چین کی جو انگریس ہے، بڑھتی ہوئی ڈومیننس ہے، اس کا راستہ روکنا ہے. قازقستان سے وہ جو مڈل کوریڈور بنانے کی بات ہو رہی ہے، قازقستان ٹو آذربائیجان، آذربائیجان ٹو ترکی اینڈ دین ویسٹ، یہ امریکہ کا فارمولہ ہے. وہاں رشیا اور چائنا کو روکنے کی کوشش ہے. اور چھوٹی گیم میں جو پہلی رکاوٹ ہے چین کا راستہ روکنے میں اس سائڈ پہ، وہ پاکستان. لیکن اس میں ایک آرگیومنٹ میں دینا چاہوں گا. جی شور. بگرام ایئر بیس تو آپ نے انہوں نے انکار کیا کہ ہم امریکہ کو نہیں دیں گے. ہاں جی، تو وہ نہ مانگتا نا اناؤنس کر کے، پھر شاید کوئی بات بھی ہو جاتی. دیکھیں ابھی تازہ جنگ کر کے، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، تازہ جنگ کر کے وہ کہتے ہیں ہم نے امریکہ کو ہرایا ہے. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں امریکہ نے آپ کو اقتدار حوالے کیا ہے، فرق ہے. اور امریکہ کو اگر آپ نے جتنا بھی بلیڈ کیا ہے، اس میں اگر پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. بگرام ایئر بیس کا انہوں نے اس بنا پر ہم اپنی دہشت گردی کرواتے رہے. بگرام ایئر بیس ان کا مسئلہ ہے جی، دیں یا نہ دیں، ہمارے مفاد میں نہیں ہے کہ امریکہ کو ملے. ٹھیک ہے، ایسے بات کر رہا ہوں، یہ ان کا ایشو ہے کہ ایک ایلیمنٹ یہ آتا ہے کہ انہوں نے ان کی ساری باتوں کو یس نہیں کہا، اس ایک چیز پہ انہوں نے انکار بھی کیا. لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ ویسے تو انہوں نے جو دوحہ معاہدہ کیا اس پہ کسی ایک شک پر بھی عمل نہیں کیا. لیکن میرا خیال ہے وہ اس لیے تھا بھی نہیں تو پیسے ہی بند کر دیتے. تو کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ فیوچر میں، جیسے کہ واشنگٹن پوسٹ کی خبر آ گئی ہے کہ جناب پاکستان اور افغانستان جو ہے نا وہ تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں، بالکل یہ آج کی خبر ہے. آپ یہ سوچیں کہ اس تصادم کے لیے اسلحہ اور سارا کچھ جو پرووائڈ وہ چھوڑ گئے تھے سارا کچھ، اور دیکھیں ان کی جو فوجیوں کے لباس ہیں نا بڑے شاندار، وہ ملا عمر کے دور کا لباس یاد کریں، اور یہ والا یاد کریں، یہ امریکن جو بھی سارا کچھ معاملہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ڈائیلاگ ہی ہے جو آپشن ہے. میں اس میں کہوں گا کہ اس میں دونوں طرف کو آپ مجھے ایک بات اپنے غصے کو سائڈ پہ کر کے ڈائیلاگ کریں.
کیونکہ الٹیمیٹلی ڈائیلاگ میں ریزالو آپ کیا بتاتے ہیں؟ جب ریزالو یہی ہے کہ بھائی کہیں پر بھی کسی ملک کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے. وہ جو لوگ بیٹھے ہیں 200 400 لوگوں کے قاتل جو پاکستانی ہیں، ڈائیلاگ میں ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ان کا کم سے کم مستقبل یہ تو ہے کہ ان کو وہاں پر جو آزاد کیا تھا، ان کو جن کو آزاد کیا تھا، ان کو واپس اس کی پوزیشن میں لایا جائے. ایگزیکٹلی. یا پاکستان کے حوالے یا پھر گارنٹی دی جائے اس بات کی، ایٹ لیسٹ کہ اس بات کی وہ گارنٹی دیں کہ یہ لوگ اب یہاں پر ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے. میں لیسٹ کی بات کر رہا ہوں نا. آئیڈیل تو ہے کہ پاکستان کے حوالے کریں. نمبر 2 یہ ہے کہ چلو خود جیل میں ڈال دیں. اور سب سے کم یہ ہے کہ اگر آپ جیل میں بھی نہیں ڈال سکتے تو ان کو اس حرکتوں سے روکیں. لے آپ کو میں پریڈکٹ کر دیتا ہوں، وہ یہ بھی کر لیتے ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جی ان کو یہ آئندہ سے نہیں کریں گے. 6 مہینے یا سال ایک اعلان ہوگا پاکستان نے فلاں ہماری وہ جو تنظیم ہے TTP ہے یا جماعت الاحرار ہے یا کچھ بھی یہ تنظیم ہے، پاکستان نے وہ فلاں ایگریڈ جو چیز تھی وہ ختم کر دی ہے، وہ اس کی خلاف ورزی کر دی ہے. اور وہ جناب اس وجہ سے ہم یہ معاہدہ ہمارا ختم سمجھیں. ہم آرگنائز ہو چکے ہیں 6 مہینے سال میں. میں نے تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے سر. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں اپنے دوستوں کے لیے بھی. مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں سراج الدین حقانی کے گھر گیا اور بما اور بھی بڑے بڑے علماء کے، تو انہوں نے وہاں جو TTP کے سربراہ ہیں نور ولی محسود، ان کو بھی بلایا اور ان کا آمنے سامنے جو مذاکرہ ہوا اس میں جو ہے انہوں نے کہا کہ جی جو ابھی آیا ہے نا بیان وہ اس کا نور ولی محسود کا کہ پاکستانی علماء نے ہماری رہنمائی ہی نہیں کی، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھی انہوں نے تو ہمیں بتایا ہی کچھ نہیں ہے، وہ کیسے ہماری جدوجہد کو غلط قرار دے سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ سامنے بیٹھے ہوئے میں نے انہیں جھٹلایا کہ کسی بھی اسلامی ریاست پر، دیکھیں میں ان چیزوں کا ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن میں جتنا وہ انہوں نے کہا کسی بھی اسلامی ریاست پر حملہ جہاں پر نظام حکومت موجود ہو وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے، اور پاکستان کا آئین اسلامی ہے. اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے جو کام کیے ہیں جو دہشت گردی کے، اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہے تو ادنا سا نتیجہ، یہ لفظ ہے ان کا، وہ بھی ہمیں بتا دیں. آپ نہ صرف پاکستان کو خراب کر رہے ہیں، آپ اس سے افغانستان کو بھی خراب کریں گے. اگلی جو مزے کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس ہمارے بات چیت کے گواہ اتنے سارے لوگ ہیں، آپ کو میں نے جھٹلایا اور آپ نے مانا لوگوں کے سامنے کہ ہاں ہم غلط تھے اور آئندہ سے ہم یہ کام نہیں کریں گے. اس کے باوجود اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو بتائیں اس پر آپ کا دینی موقف کیا، کیونکہ آپ دین کو استعمال کر رہے ہیں. پھر انہوں نے اگلی جو انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا میرے لیے حیرانگی کی بات ہے کہ میں ان کو وہ جو دینی جو وہ پہلو کے حساب سے اپنی جو یہ جو دہشت گردی کا جو بھی وہ کر رہے تھے اس کی ڈیفینڈ کر رہے تھے، انہوں نے کہا وہ شخص جو ہے بار بار نیشنلزم کی بات کرتا تھا. وہ کہتا تھا فاٹا کو جو ہے نا وہ تو آزاد علاقہ رہنا چاہیے تھا، وہ KP میں کیوں شامل کیا گیا. تو میں نے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ جناب یہ آپ اپنے کسی نمائندہ کے ذریعے حکومت پاکستان تک پہنچائیں یہ بات، اس میں پھر دین کیوں لے کے آئے آپ اگر آپ کا یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی میں حیران ہوا کہ مین مطالبہ یہ تھا. تو یہ انہوں نے ریبٹل دیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، جس نظریاتی اساس کے نام پر آپ یہ باتیں کر رہے ہیں ہم آپ سے بات چیت کر چکے ہیں. اور اس حوالے سے اور بھی ایڈ کر دوں، مفتی عبدالرحیم صاحب کا بھی بات بتا دوں کہ وہ یہ کہتے ہیں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. بیت اللہ محسود کے ساتھ انہوں نے کہا میرا فون پہ رابطہ ہوا، آج بھی وہ کہتے ہیں ملا جلیل زندہ ہیں، ابو حفص المصری زندہ ہیں. یہ 2 واقعات ہیں، یہ بھی بات لمبی ہو جائے گی لیکن ناظرین کے لیے بتانا ضروری ہے. تو بیت اللہ محسود انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں آپ آ جائیں میرے پاس کراچی. تو انہوں نے کہا میں تو نہیں آ سکتا، ظاہر ہے نہیں آ سکتے تھے. تو انہوں نے کہا میں بھی نہیں آ سکتا. پھر اس نے اپنا 17 رکنی وفد بھیجا جس میں مفتی جہانگیر محسود بھی موجود تھے، انہوں نے نام لیا ہے. ٹھیک ہے. اس 17 رکنی وفد کے ساتھ 6 گھنٹے بحث مباحثہ ہوا اور وہ ایگری کر گئے کہ ہم غلط ہیں.
اور اس کے بعد BBC پشتو پر بیت اللہ محسود نے اس بنیاد پر یہ کہا کہ پاکستان کی فوج اسلامی فوج ہے، ہماری فوج ہے، ہم ان کے خلاف جنگ نہیں کریں گے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ دوبارہ جنگ شروع کرنی پڑتی ہے؟ دس از مائی پوائنٹ سر. کس کا پریشر ہے کہ بھائی صاحب، میں تو یہ کہتا ہوں بھائی صاحب پیسے دیے تھے، کام کدھر ہے؟ اگلی بات سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ملا عمر کے دور میں بھی آیا تھا. اس وقت بھی ایک ٹیم بنی تھی اور ملا عمر نے مجھے نامزد کیا تھا. سنتے جائیے. اس میں وہ جو معاہدہ ہوا اس میں بھی یہ طے ہوا تھا کہ اسلامی ملک ہے پاکستان، وہاں پر کسی طرح کی بھی کوئی حرکت یہاں سے نہیں کی جائے گی دہشت گردی کی. اس معاہدے پر وہ کہتے ہیں ملا عمر کے دستخط موجود ہیں، ملا جلیل کے موجود ہیں، اسامہ بن لادن کے موجود ہیں، ابو افضل مصری کے موجود ہیں، میرے دستخط موجود ہیں، اور شاید کوئی ایک اور بڑے مفتی صاحب ہیں ان کے دستخط موجود ہیں. یہ کوئی 15-20 علماء ہیں. یہ ایک بڑا ریویلیشن ہے. انہوں نے کہا یہ معاملہ تو اس وقت ایڈریس ہوا تھا، میرے پاس اس کی کاپی نہیں ہے، یہ جو لوگ زندہ ہیں میں ان کے نام لے رہا ہوں، وہ کاپی سامنے لے آئیں. تو کوئی تو بتائے پاکستان کے خلاف جنگ کس چیز کی؟ نہیں، میں یہ کہتا کہ یہ جو جیسے ہم پہلے بھی یہ بات کرتے رہے تھے کہ ابھی جب سے یہ معاملہ ان کو ایک ہی شمار کرنے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی ہمارے ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے نا وہ غیروں کے خرچے کے اوپر اپنا کام کر رہی ہے پاکستان کے خلاف. سر وہ غیر کون خرچہ دے رہے ہیں؟ اچھا، اب اس کے اندر انڈیا ہو سکتا ہے، ڈائریکٹ دے رہے ہیں. جی ڈائریکٹ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، امریکہ ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتائیے گا، میرا یہیں پر آپ سے اختلاف ہونا تھا. دیکھیں میں نے وہ جو اپنا پوائنٹ شروع کیا تھا نا کہ کچھ عناصر اس وقت بھی کمپرومائز تھے ملا عمر کے دور میں. ملا عمر دیکھیں اس وقت ڈیورنڈ لائن کو ملا عمر نے اس ایشو کو اپنے حکم کے تحت ہاں جی فریز کیا تھا کہ اس پر کوئی بات نہیں. وہ بات چھوڑیں، لیکن اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو کمپرومائز تھے. ٹھیک ہے، یہ میں نہیں مان سکتا کہ جب یہ سراج الدین حقانی کے گھر نور ولی محسود موجود ہو، ٹھیک ہے، ان کے ملک میں یہ 5-6 ہزار لوگ موجود ہوں ود فیملیز ہوں. ابھی بھی جو پشاور میں FC ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا ہے اس میں افغان ہوں. سر یہ میں بائے نہیں کر سکتا کہ وہاں کی جو حکومت ہے ان کو پتہ نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایلیمنٹ جو ہے اس پر بڑی بنیادی چیز کیا ہے، بے گناہ جانوں کو مار رہے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ کو یعنی کہ آپ نے ایک وہ کام کیا ہے جو کہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. ہم تو جشن منانے والے لوگ تھے آپ کے لیے. تو اس حکومت کو یہ چاہیے کہ یہ جو ہے پوری طرح سختی سے سٹینس لے. اگر یہ ادروائز ملا ہیبت اللہ فتویٰ جاری کر دیں ان کے خلاف. اپنی اس حرکت کے ذریعے وہ اپنے خلاف ایویڈنسز اکٹھے کر رہے ہیں، وہ خود سب سے زیادہ اور وہ اپنے جو خلاف ایک جو اتحاد بن رہا ہے اس کو طاقت مل رہی ہے، اس کو طاقت ملے گی اس لیے کہ یہ اپنے اس سٹانس کی وجہ سے کمزور ہوں گے. سر پاکستان از کوائٹ کیپیبل ٹو وائپ آؤٹ دس رجیم. میں آپ کو سچی بات بتا دوں، اور اتنے ہی وہ ایکولی واریر ہیں جو ارد گرد ان کے دشمن بیٹھے. تو سب سے پہلے they want to take over. ہاں جی، سب سے پہلے مزار شریف گر جائے گا. میں بتا دیتا ہوں، نورستان بھی گر سکتا ہے، وہاں داعش آ جائے گی. یہ اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے، خراب ٹکڑے افغانستان کے، کہ سب کل کو بیٹھ کر روئیں گے کہ یہ ہم نے کیا کیا. ٹھیک ہے سر جی، اب ہمارا ٹائم جو ہے مکمل ہو رہا ہے اور ہم نے کافی گفتگو اس کے اوپر ہوئی ہے. اصل بات یہی ہے کہ مسلمان کا وہی جو آپ نے بات کی تھی، ہم ایک دوسرے کو مار کے ہمیشہ تباہ ہوئے. یہ ہمارا معاملہ ہے بالکل، اور ہم سب کو اس پہ سوچنا چاہیے کہیں پہ بھی، اندرون ملک میں بھی بیرون ملک میں بھی، کہ مسلمان تو اصل میں ایک جسم کی مانند ہے. دوسرے نے فرمایا کہ ایک حصے کو درد ہوتا ہے، دوسرا محسوس کرتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم ہمیشہ بکتے بھی رہے ہیں، بالکل، اور اغیار کے ہاتھوں بکتے رہے ہیں، اور وہ تو پوری طرح یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان اکٹھے نہ ہوں. لیکن بہرحال میں حکومت پاکستان سے بھی اور حکومت افغانستان جو بھی ہے، جو ان کو ہم رجیم کہہ رہے ہیں، نہیں آپ حکومت کہہ سکتے ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں جو ہے وہ ہاں نہیں، پاکستانی گورنمنٹ رجیم کہہ رہی ہے نا، کہ ایک تو وہ اس معاملے میں جو ہے وہ اس میں ہوش کے ناخن لیں اور اس چیز کو جو ہے وہ مستحکم کریں.
ورنہ یہ ہے کہ نقصان ادھر بھی ہو رہا ہے اور نقصان ادھر بھی وہ جیسے پوپ کی سلیکشن والا معاملہ نہیں ہوتا، کبھی آپ تب تک نہیں نکلیں گے اپنے کمرے سے جب تک کہ سفید دھواں نہ نکلے، سفید دھواں نہ نکلے. میرا خیال ہے یہ علاج کر لیں کہ 4-6 لوگوں کو بٹھا دیں، جب تک آپ مکمل اتفاق اور جزیات پر اور لکھ کے نہیں دیں گے، نہیں نکلنے زبانی دیں پہ گے. نہیں، کوئی ایسی بڑی شخصیت آ جائے جو ان کو سب کو ہمیں بچا لے اس کام سے. تو صاحب بہت شکریہ. ہمارا یہ ڈسکشن کا پروگرام ہوتا ہے، سوال و جواب تو خیر ہمارے چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں، لیکن کوئی ایک دو طرف کی آراء جو ہے وہ آ جاتی ہے. ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام زمانہ گواہ ہے گفت و شنید. اس پروگرام کے بارے میں ہمیں رائے ضرور دیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور توصیف احمد خان صاحب کو یاد دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.